ہو رہے ہیں، تو اگر ہم اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دین پر استقامت دکھاتے ہیں، جیسے شیخ نے کہا ہے کہ قرآن سے اور حضور کی سنت سے جڑ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، تو یہ دراصل اس فتح کی علامت ہوگی کہ جو اس کے نتیجے میں نمودار ہونی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مقدسات کے اوپر رائے زنی نہ کی جائے، تصحیح کا نشانہ نہ بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محض جذباتی اپیل کرتے ہیں، جذباتی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور قرآن کی حرمت ہی کے نقیب نہیں ہیں، بلکہ ہم تورات، زبور، انجیل جو پہلے کتابیں نازل ہوئی، ہم ان کے بھی احترام کے قائل ہیں، اور جتنے انبیاء کرام آئے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حرمت کا بھی ہم خود دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے، اور ہم نے اس معاملے میں اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ محض جذباتی نہیں ہونا لیکن بے حس بھی نہیں ہونا ہے۔ ہم ان دو حدوں کے درمیان رہیں گے کہ جذباتی بھی نہیں ہوں گے کہ ہم گراؤ جھلاؤ کریں، لوٹ مار کریں، ظلم زیادتی کریں دوسری قوموں کے ساتھ، اور نتیجہ یہ ہو کہ ہم انہی کے پروپیگنڈے کے اندر خود رنگ بھرنے والے ہوں، اور وہ کہیں کہ دیکھو یہ اتنے جنونی ہیں کہ اپنے املاک جلا رہے ہیں، یہ اتنے جنونی ہیں کہ یہ اقلیتوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اتنے دہشت گرد ہیں کہ یہ اور یہ کر رہے ہیں، تو ہم اس انداز سے بھی نہیں کریں گے۔ بڑا واقعہ جس کی طرف ذکر کیا ہے راؤ اختر صاحب نے، کہ وہ جو نوجوان سویڈن کے اندر ہی جس نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں بائبل کو جلاؤں، اور اس کو اجازت ملی کیونکہ اب وہ قانونی طور پر مجبور تھے۔ پہلا واقعہ قرآن کے حوالے سے بھی ان کی عدالت کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب پورا ماحول بنا، اسرائیل نے اب مذمت کی، امریکہ کے اندر بھی پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کہتے تھے یہ آزادی اظہار کا مسئلہ ہے، اور اب ان کو تکلیف ہونے شروع ہوئی، اور جب وہ ٹائم آیا تو وہ اللہ کا قرآن لے کر آیا، اور اس نے کہا کہ ایک مسلمان انجیل کو جلانے کا، زبور اور تورات کو جلانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، تو ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، اور یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے۔ میں نے یہی سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آپ کے دل دکھی ہوئے ہمارے بھی سینے چھلی ہوئے ہیں، تو اس اسلوب سے احتجاج کرنا یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ لیکن محض نعرے لگانا اور یہ کہنا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور قرآن پہ ہماری جان بھی قربان ہے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ غلامی رسول میں اور آپ جان دے دیں، قرآن پر جان قربان کر دیں۔ لیکن اللہ اگر یہ کہے، یا زبان حال سے اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹھہرو، ابھی میں تمہاری جان لینے کی ضرورت نہیں، جو ضرورت پیش آئے گی اس وقت ہی بتا دوں گا، ابھی ٹھہرو، اب یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے نا، اگر تم واقعی اتنے مخلص ہو کہ جان بھی قربان ہے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو موت کی بجائے نا میرے ساتھ اپنی زندگی کا سودا کرو، میرے ساتھ زندگی کا سودا کرو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے تو مسلمانوں کے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بے شک میری قربانی، میری نماز اور میری زندگی اور میری موت، زندگی پہلے یہ اللہ رب العالمین کے۔ تو اللہ اگر ہم سے زبان حال سے یہ کہے کہ مجھے تمہاری موت کی نہیں ضرورت ہے، ابھی زندہ رہو، میں تم سے کچھ کام لینا چاہتا ہوں، اس زندگی میں لینا چاہتا ہوں،
تم اپنے اوپر میرے اس قرآن کو نافذ کرو 5-6 جسم کے اوپر، تم میری سنتوں کو اپنے گھروں میں جاری کرو. جو گلی محلے کے اندر فتنے امڑ رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں دفاتر میں فتنے امڑ رہے ہیں، ان کے اندر تم استقامت دکھاؤ، تم کھڑے رہو، پھسلنا نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ لبیک لبیک. پھر بھی لبیک ہے کہ نہیں؟ مرنے کے لیے تو لبیک لبیک. وہ اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے لبیک کون کہے گا؟ زندگی گزارنا بار بار سسک پر تکلیفیں آئیں، صبر کے مرحلے آئیں، تکلیفیں آئیں، دل آپے سے باہر ہو، شیطان اکساٹیں دے، پھر آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے. زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھوٹ پی، اف نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اگر واقعی آپ عشق میں مبتلا ہیں، دل لگی نہیں ہے، آج مظاہرہ کرنا ہے جی، آج نعرے لگا لیے اور نعرے لگانے کے بعد ہی جلسے سے باہر نکلے ہیں، تو وہی زندگی کا رنگ تھا. یہ دل لگی ہے ہمارے. اللہ کی قسم، اللہ کے دین کے ساتھ بھی ہم دل لگی کر رہے ہیں. پارٹ ٹائم ہم نے ایک ہابی اختیار کی ہوئی ہے، کل وقتی نہیں ہے. ہم دین کے لیے مخلص ہونے والے. تو توہین رسالت یہ مغرب کا ایجنڈا ہے کہ آپ کو دوڑا دوڑا کے تھکا دیں. احتجاج میں آہستہ آہستہ کب تک چلیں گے؟ اس وقت چلیں گے کہ جب آپ کے دل میں قرآن کا نور بھرا ہوا، آپ کے عمل میں سنت ڈھلی ہوئی ہوگی. تو ہمارے کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اگر ابلاغ کے اندر، ابلاغ کے ذریعے سے میڈیا کے اندر میڈیا کا جواب ہے. اور یہ بھی فرق معلوم کر کہ ہمارے اہل علم نے جب بھی مستشرقین نے، اورینٹلسٹ حضرات نے، مغرب نے، عیسائیوں نے، ہندوؤں نے جب بھی دین کے اوپر اللہ کے رسول پر کوئی تنقید کی ہے، تو انہوں نے صحیح تنقید، مناسب تنقید کا جواب تنقید کے ذریعے سے دیا. بڑی بڑی کتابیں لکھی، مناظروں میں چیلنج کیا، علمی طور پر کیا، تلواریں نہیں چلائیں، گولیاں نہیں چلائیں. لیکن جب یہ تنقید اصول تنقید سے ہٹ جائے، دل آزاری اور تضحیق کا ذریعہ بن جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. تو مغرب جو ہے اس کو بھی تنقید کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کی جتنا ممکن ہو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. حکومتوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اسی آواز کو اٹھائیں. احتجاج کروانا حکومتوں کا کام نہیں، عوام کا کام ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو جمع کریں اور بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اس پر آواز کو مؤثر طریقے سے پیش کریں. جن کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا بائیکاٹ کریں. جن کے سفیروں کو سفیر بدری کا آرڈر دینے ہیں وہ سفیر بدر کیے، ملک بدر کیے جائیں، اور مسلمان قوم کو اتحاد کی دعوت دیں. حضرات محترم، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اصل گستاخوں کو پہچانیں. آج ہر مسلک والا دوسرے والے کو گستاخ قرآن قرار دے دیتا ہے، دوسرے کو گستاخ رسول قرار دیتا ہے. اپنی اپنی تعویلیں اور اپنے اپنے جو سانچے فٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو اس میں فٹ نہیں آئے گا وہ گستاخ رسول ہے. ان اپنے بنائے ہوئے سچوں کو ایک طرف رکھیں اور اصل گستاخوں کو جو خود مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کے کارٹون بناتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ایسے کارٹون دینے کا اتفاق ہوتا ہے نیٹ پہ، اور وہ خود مسلمانوں کے بچے ہمارے گھروں میں وہ بچے پل رہے ہیں، ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کو پہچانیں. تو حضرات محترم، ان کے